ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں اسراء و معراج کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی گئی تھی. ایک بات یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اسراء اور معراج کا معنی کیا ہوتا ہے. عربی زبان میں اسراء کا معنی ہوتا ہے راتوں رات چلنا، سفر کرنا، اور معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، یعنی نیچے سے اوپر جانا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو آپ کو سفر کرایا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی جو سیر اور جہاں تک اللہ رب العالمین نے چاہا وہاں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ بات ذکر کی گئی تھی یہ واقعہ کب پیش آیا. اس سلسلے میں تاریخ لکھنے والوں کے درمیان، سیرت نگاروں کے درمیان سخت اختلاف ہے. پھر اسی طریقے سے یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کو آپ بلند کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا. اسی طریقے سے یہ بات ذکر کی گئی تھی معراج کا جو واقعہ پیش آیا کن حالات میں پیش آیا. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے صحابہ کرام کے سلسلے میں اور ان کے ساتھ کیا رویے سے مکہ والے پیش آتے تھے آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سن 10 نبوت میں دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ذریعے بہت زیادہ سپورٹ رہا، بہت زیادہ مدد ملتی رہی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی
ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ابو طالب کے چند مہینوں بعد یا کچھ دنوں بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوت، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 10 سال مکمل ہو گئے، آپ دعوت و توحید پیش کر رہے ہیں، مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر آپ طائف جاتے ہیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ طائف سے مایوس ہو کر دوبارہ مکہ آتے ہیں اور اپنے دعوت کا جو مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ جاری رکھتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد یہ واقعہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس واقعے کی شروعات اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے الفاظ سے کرتا ہے جس واقعے کا ثبوت اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ اسراء کی پہلی آیت سے شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ بڑی پاک ہے وہ ذات۔ سبحانہ کا معنی ایک کیا جاتا ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات، تمام عیب سے، تمام نقص سے، تمام کمی سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ وہی پاک ذات اپنے بندے کو معراج کا سیر کراتی ہے، یا معراج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ سفر طے کراتا ہے۔ دوسرا معنی سبحانہ کا معنی عربی زبان میں تعجب کے لیے کیا جاتا ہے، حیرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے اے میرے بندو، معراج کا واقعہ سننے جا رہے ہو، اسراء کا واقعہ سننے جا رہے ہو، یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جو بڑا ہی تعجب خیز ہے، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور آپ سنیں گے واقعی یہ جو سفر ہوا اور یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اس میں عجیب و غریب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی جو آپ سے پہلے کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دکھلایا گیا۔ آپ کے ساتھ یہ جو سفر طے ہوا کسی اور نبی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا، یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا، راتوں رات سیر کرایا، سفر کرایا، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے شروع میں عبد کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور جب بندہ کا لفظ بولا جاتا ہے، عبد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ یہ سفر طے نہیں کیے ہیں بلکہ آپ کی روح کو بلایا گیا تھا اور روح کے کو سفر کرایا گیا تھا، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی اللہ یہ فرماتا اسری بعبد روحی، ہم اپنے بندے کی روح کو سفر کرا رہے ہیں یا راتوں رات یہ سفر طے کرا رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ ہم اپنے بندے کو راتوں رات کا مطلب لیلم یعنی پوری رات نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر کرایا۔ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی تک، بلکہ جبکہ اس کے بالمقابل احادیث میں اس سے آگے کے الفاظ بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اور آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے حوالے سے بتلاتے ہیں، اور اگر آپ واقعہ معراج یا اسرے کے واقعے کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی حدیث کی ایک کتاب کو پڑھ کر یا ایک حدیث کو پڑھ کر پورے واقعے کو نہیں جان سکتے۔ کم از کم
واقع معراج کو مکمل طور پر جاننے کے لیے شروع سے اخیر تک آپ کو 20 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، 20 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کر پورا تفصیلی واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واقعہ حدیث کی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئے ہیں۔ واقعہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، ابن حبان میں بھی موجود ہے، طبرانی کبیر صغیر وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ آپ اگر ایک کتاب کو اٹھانا چاہیں پورا واقعہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی حدیث کے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پورا تفصیلی واقعہ ملے گا۔ اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاسراء والمعراج، جو کہ عربی زبان میں ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تقریباً اس میں ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرج سقف بیتی وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ۔ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری چھت کھول دی گئی، وَأَنَا بِمَكَّةَ، اور میں مکہ میں تھا، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، جبریل نازل ہو گئے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے، أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، میں مسجد حرام کے پاس ہی تھا اور سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، نہ میں مکمل طور پر سویا ہوا تھا اور نہ ہی پورے طور پر بیدار تھا، بلکہ سونے اور جاگنے کے درمیان تھا۔ اسی ٹکڑے کو لے کر بعض لوگوں کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعہ یا جو معراج کا جو سفر کرایا گیا، بیداری کی حالت میں نہیں کرایا گیا، نیند کے حالت میں کرایا گیا، خواب کی حالت میں کرایا گیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ جسم اور روح کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، میں مکہ میں تھا، جبریل آ گئے، جبریل نازل ہو گئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ مسجد حرام تک لے گئے۔ آپ تھوڑی فاصلے پر تھے، آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ففرج صدری، ففرج صدری، جبریل میرے سینے کو چاک کر دیے، میرے سینے کو پھاڑ دیے۔ کہاں سے کہاں تک پھاڑے؟ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، نبی فرماتے ہیں، فشق من النحر الى مراق البطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گلے سے لے کر ناف کے نیچے تک، پیٹ کے آخری حصے تک آپ کے سینے کو پھاڑ دیا گیا، چاک کر دیا گیا، کھول دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَغُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمْ، آپ کے پیٹ کے پورے حصے کو زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا۔ پھر حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي، آپ کے دل کو بھی دھویا گیا، آپ کے دل کو نکال دیا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْطٍ مِّن ذَهَبٍ، پھر اس کے بعد سونے کی ایک تشتری لائی گئی، سونے کی ایک تشتری لائی گئی۔ وہ کیسی تھی؟ اس میں کیا تھا؟ سونے کی تشتری تھی، ممتلئ حکمتا و ایمانا، اور وہ تشتری حکمت اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ فافرغها فی صدری، نبی فرماتے ہیں اس حکمت کو اور اس ایمان کو میرے سینے میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے نبی، آپ کو جو سفر کرایا جانا ہے، آپ جو سفر میں جن چیزوں کا مشاہدہ کریں گے، دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، دماغ کا صحیح ہونا ضروری ہے، عقل مندی اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پورے طور پر مضبوط کرایا گیا، آپ کو طاقت بخشی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیا گیا اور اس میں حکمت اور ایمان کو ڈال دیا گیا۔ پھر نبی فرماتے ہیں، ثم اتبقہ، پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ثم اوتیت بالبراق، میں مسجد حرام ہی کے پاس تھا، یہ سب کچھ مسجد حرام کے پاس ہوا مکہ کے اندر۔ اس کے بعد میرے پاس براق نامی سواری لائی گئی۔
बुराक नामी सवारी लाई गई। ये सवारी कैसी थी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहुवा दाब्बतुन अब्यज़ु तवील दूनल बगली फौकल हिमार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये एक सवारी एक जानवर थी और सफ़ेद रंग की थी और लंबी थी। फौकल हिमार गधे से बड़ा और दूनल बगल खच्चर से छोटा। आप इंटरनेट खोलकर गूगल में आप देखेंगे बाज़ लोग बुराक की तस्वीर बनाए हुए हैं, चेहरा औरत का है और सर के ऊपर ताज है, टोपी है और पंख वगैरह लगाए हुए हैं। और ये कहा जाता है बाज़ तस्वीरों के अंदर हिंदुओं की तस्वीर भी लगी हुई है और कहा जाता है ये बुराक है। ये गलत है। आप खुद सोचें, जब ये सवारी लाई गई थी क्या ये लोग वहाँ मौजूद थे? जो तस्वीरें बनाते हैं, जो तस्वीरें खींचते हैं, क्या ये लोग वहाँ मौजूद थे? जबकि नबी खुद वजाहत कर दे रहे हैं कि ये बुराक नामी सवारी एक जानवर है और ये सफ़ेद है, लंबी है। उसके बाद बुराक इसको क्यों कहा गया? बुराक अरबी ज़बान में बर्क़ से बना है, जिसका माना होता है बिजली। और दूसरा माना ये होता है कि ये सवारी इतनी सफ़ेद थी और इतनी चमक थी, जिस तरीके से बिजली जब चमकती है तो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं इस पर सवार हुआ फ़रकिबतुहु, मैं इस सवारी पर सवार हो गया। क्या हुआ? सवार होने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं यसअु हाफिरहु इंद मुंतहा तरफिही। ये सवारी इतनी तेज थी, इसको बिजली कहा गया। बिजली की तरह तेज चलती थी। सफर चूंकि लंबा है और रफ्तार तेज होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सवारी ऐसी थी कि अपना कदम, ये दूसरा कदम वहां रखती थी जहां उसकी निगाह पहुंचती थी। जहां निगाह जाए वहां उसकी दूसरी कदम पहुंच जाती थी। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं फंतलकना इला बैतुल मक़दिस, हम बैतुल मुक़द्दस यानी बैतुल मक़दिस हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरबतुहु बिल हलक़ति अल्लती यरबितु बिहल अंबिया, मैंने इस बुराक नामी सवारी को एक खंबे में बांध दिया और उसी खंबे में बांध दिया जहां दूसरे अंबिया अपनी सवारी को बांधा करते थे। नबी ने तवक्कुल का, एतमाद का, अल्लाह पर भरोसे का सबूत दिया कि अगर इंसान को तवक्कुल करना है, भरोसा करना है अल्लाह पर, तो भरोसा का मतलब ये है कि जानवर को खुला न छोड़ा जाए बल्कि खूंटे से बांधा जाए, तब जाकर अल्लाह पर भरोसा किया जाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फसल्लैतु फीही बिन्नबिय्यीन वल मुरसलीन इमामा, मैं देखता हूँ कि आदम मौजूद हैं, नूह मौजूद हैं, ईसा मौजूद हैं, मूसा मौजूद हैं, नबियों की एक जमात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। फिर नबी कहते हैं कि मैंने नबियों को और रसूलों को मस्जिद अक्सा में मैंने नमाज पढ़ाई। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है फरअयतुनी फी जमाअतिन मिनल अंबिया, मैंने नबियों की जमात को देखी, मैंने मुशाहदा किया। फअममतुहुम, जब नमाज का वक्त हो गया तो मैंने उन नबियों की नमाज पढ़ाई। हम सबके नबी इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, इमामत कराई। अगर किसी का हक है इमाम बनने का, अल्लाह के बाद अगर किसी का रुतबा है तो वो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आज लोगों ने न जाने किनको इमाम बना दिया है। हम सबके नबी इमामुल अंबिया, नबियों के नबी, अंबिया या इमाम हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने यहाँ पर तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई, इमामत कराई। उसके बाद जिब्रील आते हैं। नबी फरमाते हैं फजानी जिब्रील बिनाइम मिन लबनिन व इनाइम मिन खम्रिन, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ आए और एक हाथ में प्याला है जिसमें शराब है और दूसरे हाथ में एक प्याला है जिसमें दूध है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फख्तरतुल लबन, मैंने दूध को चुना, मैंने दूध ले लिया। जिब्रील ने कहा इख्तरतल फितरा, ऐ नबी
آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ نے ایک اچھی چیز چنی ہے، آپ نے شراب نہیں پیا۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں ساتھ میں، ثم عرج بی یا ثم عرج بی جبریل الی السماء، پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے کا یہ سفر طے ہو گیا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک کا سفر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جبریل مجھے آسمان کی طرف لے کر چڑھے، حتی اتینا الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم لوگ یعنی جبریل میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ کیا ڈائریکٹ گھس گئے آسمان میں؟ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا؟ نہیں۔ قال جبریل فاستفتح، نبی فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا دروازہ کھولا جائے، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا کہنے کے فوراً بعد آسمان کے دروازے کھول دیے گئے؟ نہیں، پوچھا گیا، سوال کیا گیا، من، کون؟ جواب ملا جبریل۔ جبریل، اس سے ایک مسئلہ ملا، آپ اگر کسی کے گھر جائیں تو اجازت طلب کریں، گھر والے پوچھیں آپ کون، تو آپ یہ نہ کہیں میں یہ کوئی نام نہیں ہے، بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ سے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنا نام بتائیے۔ جبریل نے کہا جبریل، میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی بھی داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ پھر پوچھا گیا وقد ارسل الیہ، کیا آپ کو بھیجا گیا تھا ان کو بلانے کے لیے؟ جبریل نے کہا ہاں بھیجا گیا تھا، ہاں بھیجا گیا تھا۔ ففتح یا ففتح، تب جا کر دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں پہلے آسمان میں داخل ہوا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی حفاظت کے لیے ہر آسمان پر داروغہ متعین کر رکھا ہے، خازن متعین کر رکھا ہے، کوئی انسان اس میں بغیر اس کے اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ نبی بھی داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا فِيهَا آدم، فَإِذَا فِيهَا آدم، اس میں دیکھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام ہیں۔ جبریل مجھ سے کہتے ہیں هَذَا أَبُوكَ آدم، اے نبی یہ آپ کے ابو آدم علیہ السلام ہیں، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، پھر کہا فنعم المجیء جاء، کتنے ہی اچھے ہیں جو آئے ہیں، آنے والے کتنے اچھے ہیں، انہیں خوش آمدید ہو۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں جانب کچھ لوگ ہیں اور ان کے بائیں جانب کچھ ہیں، دائیں جانب بھی کچھ ہیں، بائیں جانب بھی کچھ ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، یہ کیوں ایسا رو رہے ہیں؟ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ آدم ہیں اور بائیں جانب ان کے وہ لوگ ہیں جن کی یا ان لوگوں کی روحیں ہیں جو آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہی کی اولاد ہوگی جو جنتی ہیں۔ جنتی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام ہنس دیتے ہیں اور جہنمی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، ہماری روحوں کو وہ دیکھے ہیں اور دیکھنے کے بعد اگر ہماری قسمت میں جہنم لکھا ہوا ہے تو وہ دیکھ کر رو دیتے ہیں اور اگر جنت لکھا ہوا ہے تو وہ دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ پہلے آسمان پر یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان کے اوپر مجھے چڑھایا گیا، وہاں بھی وہی معاملہ ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جبریل، سوال ہوتا ہے کون؟
کہا جبریل کون ہے آپ کے ساتھ؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو بھیجا گیا ہے ان کو بلانے کے لیے؟ جبریل جواب دیتے ہیں کہ ہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ وہاں خوش آمدید کہا جاتا ہے، پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی دوسرے آسمان میں داخل ہوتے ہیں اور پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فَإِذَا يَحْيَىٰ وَزَكَرِيَّا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو سلام کیجئے۔ آپ سلام کرتے ہیں، وہ دونوں سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید، اچھا ہوا، اچھے آنے والے آئے ہیں، نیک بھائی ہیں اور نیک نبی ہیں، یہاں کچھ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تیسرے آسمان پر مجھے لے جایا گیا، وہاں دیکھتا ہوں وہی سوال و جواب ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اذا یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام سے سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہو نیک بھائی اور نیک نبی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا یوسف وقد اعطی شطر الحسن، یہ وہی یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں دنیا میں آدھی خوبصورتی دی گئی تھی۔ آج ہم خوبصورت بننے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کرتے ہیں، یاد رکھیں آدھی خوبصورتی پوری دنیا میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہاں بس اتنی بات ہونے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹائیں جبریل، وہاں بھی کھولا نہیں جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کون؟ جواب ملا جبریل۔ پھر پوچھا گیا کون ہے آپ کے ساتھ؟ جواب ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا، وہاں دیکھتے ہیں اذا ادریس، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں بھی کچھ بات نہیں، ملاقات کرنے کے بعد خوش آمدید سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی یہی سوال و جواب ہوا، بالآخر دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں سلام کیجئے۔ ہارون علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں نبی، سلام کا جواب سننے کے بعد کہتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، وہی الفاظ دہراتے ہیں سلام و کلام کے بعد، خوش آمدید کے بعد۔ یہاں بھی کچھ بات نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں چھٹے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہی سوال و جواب ہوتا ہے۔ جواب سننے کے بعد، سلام و سلام کا جواب سننے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہوئی، سلام کیے، سلام کا جواب ملا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلما تجاوزت، جب میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر لی، وہاں سے اوپر جانا چاہا، دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ فقیل ما یبکیک، پوچھا جاتا ہے کہ اے موسیٰ آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ان غلاما بعث بعدی، یہ جو غلام ہے، یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں نبی بنا کر میرے بعد بھیجا گیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے یدخل الجنت من امتہ اکثر من امتی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میری امت کے مقابلے میں ان کی امت کے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے، زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر آپ کو چڑھا دیا گیا، وہاں بھی اجازت طلب کرتے ہیں جبریل۔ سوال و جواب کے بعد دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ کھول دیا گیا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے ھذا ابراہیم ابوک، یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب ملتا ہے۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر ہو گئی، آپ کو چڑھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم رفعت لی البیت المعمور، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
بیت معمور کو لایا گیا۔ بیت معمور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جس دن جو فرشتہ نماز پڑھ لے اذا خرجوا، پڑھ کر وہاں سے نکل جائے، لم يعودوا، دوبارہ وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یعنی 70,000 فرشتے بیت المعمور میں نماز پڑھ لیا، آج قیامت آئے گی دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کتنا بنایا ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اس کی حقیقی علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس دوبارہ جبریل علیہ السلام آئیں اور کچھ برتن لے کر آئیں، کچھ میں دودھ ہے، کچھ میں شراب ہے، اور ایک میں شہد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے دوبارہ دودھ کو چنا۔ پھر جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو چنا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پھل کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا فَإِذَا نَبِتُهَا، اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جس طریقے سے مقام ہجر کے جو مٹکے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اس کے تو پھل ہیں۔ اور اس درخت کے پتے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْخُيُولِ، اور اس درخت کے پتے ہاتھیوں کے کان کے برابر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر کہا فی اصلها 4 انہار، اور اسی درخت کے جڑ سے، اس درخت کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہیں۔ فالظاہران والباطنان، دو تو ظاہر ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور دو باطن ہیں، چھپی ہوئی ہے۔ جہاں تک معاملہ باطن کا ہے فَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، جو باطن ہیں، جو چھپے ہوئے نہر ہیں، اس کا تعلق جنت سے ہے، یہ نہریں جنت میں ملیں گی۔ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، اور جہاں تک معاملہ ظاہری نہر کا ہے وہ نیل ہے اور فرات ہے۔ واقعہ معراج کا جو سفر کا معاملہ ہے، بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے صرف الفاظ کے ترجمے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وقت ہو چکا ہے، لیکن یہاں اس سیر کے دوران، اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون چیزیں دی گئیں اور کن کن چیزوں کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ خود ہی ایک حیرت ناک ہے۔ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اہم پہلو ہیں، جو اہم گوشے ہیں یا جو واقعات ہیں، رب العالمین ہمیں سمجھنے اور پڑھنے اور اس میں جو عبرتیں ہیں، رب العالمین ہمیں ان کو قبول کرنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جہاں ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کو بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں اتوار کے درس میں بھی شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔